عرفات کا تو وقوف دعا کے لیے سارا، اس دعا کی قبولیت کی جو اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے. تو اس میں جو تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی دراصل دعا کی قبولیت کے لیے، اس لیے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جسے نے پوچھا کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی دعا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جب کریم کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر مانگے دے دیتا ہے. تو دراصل وہ تیسرے کلمے کا پڑھنا بھی اللہ کی جو تعریف اس میں وہ بھی دعا ہی کے لیے دراصل. اس لیے وقوف کا مقصود ہی دعا ہے کہ مانگو آؤ مانگو جو مانگنا ہے. اس لیے افضل الدعا دعا و عرفہ، اس میں افضل دعا وہ ہے جو عرفہ والے دن مانگو. جیسے افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ وہ جو رمضان میں، افضل دعا وہ ہے جو عرفات میں. وہ اس کا اصل موضوع جو ہے عرفات کے وقوف کا وہ دعا ہے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایڈیشنل اعمال ہیں، جس طرح جو ہے وہ کلمہ طیبہ، یہی تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پھر قل اللہ احد 100 دفعہ پڑھا جاتے ہیں، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے جو یعنی درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، بس اس میں ایک اضافہ کرنا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و صلی علی ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، اور ہم پر بھی وہی رحمت نازل فرما جو ان دو پیاروں پر نازل کی تھی. معہم یہ اضافہ ہے، اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے. یہ کیوں پڑھا جاتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد. یہ بھی قبولیت دعا کے لیے دراصل ایک بہت اہم بات ہے یہ کہ موضوع کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو موضوع کیا ہے، ہمیں کیوں یہ. اسی وجہ سے ایک اور عمل بھی اس میں لکھا ہوا ہے، وقوف مزدلفہ ہے. ان دونوں وقوف کا جو اصل موضوع ہے وہ دعا ہے، مانگنا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا جتنا بھی ہو زیادہ مانگا جائے. اب اس کی قبول جو اعمال کیے جائیں گے، میں اب تلاوت کر رہے ہیں، اب ذکر کر رہے ہیں، یہ دراصل قبولیت دعا کے لیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا ایک گر یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نیکی کی جائے. یہ گر ہے، ہمیشہ یاد رکھو. ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ دعا قبول، کوئی نیکی کر لیں گے، تلاوت کر لیں، صدقہ کر لیں، اور ذکر کر لیں، کوئی اچھی بات کر لیں، اس نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ ایک بہت اہم گر ہے جو بزرگوں نے بتایا. ہم سکا کام چلاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ قبول کرنے والے، لیکن پہلے نظر و نیاز پیش کریں دربار الہی میں، پھر اس کے بعد درخواست پیش کریں. آپ تلاوت کریں اللہ کے لیے، آپ ذکر کر رہے ہیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت، 2 رکعت صلاۃ حاجت کیوں رکھی؟ جی نیکی رکھی. اب آپ دعا کریں. تو عرفات میں جو ایڈیشنل اعمال بتائے ہیں، جن میں یہ عمل جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ تیسرا کلمہ 100 بار اور قل اللہ 100 بار اور اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. یہ لفظ اضافہ، درود ابراہیمی کا پہلا حصہ پڑھنا ہے، دوسرا وعلینا معہم 100 بار ہی، اس کے بعد پھر دعا کر دو. یہ بھی عمل اس لیے ہے تو کہ یہ تینوں میں پہلے 2 میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تیسرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ممد اور معامل. لہٰذا اصل یہ ہے وہاں ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں. اور ایک اہم چیز جو مانگنے والی وہ یہ ہے جو میں نے حضرت مولانا یوسف الدانوی شہید رحمہ اللہ سے سنا. 1997 میں پہلے حج پر ہم حاضر ہوئے تھے تو آگ لگ گئی تھی، تو پھر ہمارا خیمہ تو کوئی اور تھا،
لیکن جب آگ لگ گئی تو سوائے حضرت کے خیمے کے کوئی خیمہ نہیں بچا. یہ بھی کرامت تھی اس کا, پوری وہ جگہ بچ گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ باہر کیا ہوا ہے. یہ عجیب ہے. پھر میں نے تفصیلات عرفات والے دن بتائی حضرت کو. پھر ہم وہاں چلے گئے ڈھونڈتے ڈانٹتے, ہمارے پاس تو سب کچھ جل آ گیا تھا. یہ اوپر والا نہیں تھا, یہ نیچے والے میں سارا حج کیا. یہ جل گیا تھا تو بس یہ نیچے لنگی میں, اور وہ بھی کالی سیاہ راکھ سے ہو گئی تھی, اور منہ اور جہاں پر ہاتھ لگاؤ تو کالج سے کالج. ایسے مٹ کر وہ حج کیا ہے. تو اس کی لذت آج بھی محسوس ہوتی ہے. اور واقعہ جو مغرور تھا جس کو کہتے ہیں نا, بالکل سب کو مٹا دیا. کوئی شہید ہو گیا جو زندہ رہے تو پہچانے نہیں جاتے تھے, بالکل کالے سیاہ اور ہاتھ پاؤں. وہ انسان نہ صابن لگا سکتا ہے نہ کچھ, اور وہاں ہر طرف راکھ ہی راکھ تھی. نہ ہاتھ مارو راکھ, سو رہے راکھ پر, جاگ رہے راکھ پر. تو حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی عرفات کے میدان میں, اثر کی بات بیان تھا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے, بیٹھ جاؤ مسجد, جہاں قیامت کے دن اللہ کے عرش نے آنا ہے. عرفات میں یہی میدان ہوگا, یہیں پر عرش الہی اترے گا. یہ پورا دنیا ایک ہو جائے گی, میدان بن جائے گا, اور ساری مخلوقات کو یہاں پر آگ کے لایا جائے گا. خود آئیں گے نہیں تو آگ لے کے آئے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آگ لوگ تھک جائیں گے تو رک جائے گی, جب فریش ہو جائیں گے پھر ان کو لے کے لائے گی. سب کو اس میدان عرفات پورا جمع ہو جائے گا. وہ پہاڑ میں ہر چیز ختم, سمندر وغیرہ سب بیچ میں سے ختم. تو اللہ کا عرش اترے گا یہاں پر اس میدان عرفات میں. عرش الہی لگے گا, یہی تول لگے گی, یہی رات ہوگا, یہی سارا کچھ ہوگا. یہیں سے پل صراط ہوگا, اور وہ پل صراط سیڑھی کی طرح ہوگا, پل کی طرح نہیں ہوگا ٹیر کی. یوں ہوگا, اوپر جائے گا, نیچے جہنم ہوگی. اس کی نیچے سمندر کا جتنا ایریا ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے گا. وہ سمندر کے پانی کی جگہ پر آگ آ جائے گی, اور یہ جائے گا جہاں سے وہ چڑھ کے جو اوپر جائے گی. کچھ کٹ کے گرتے رہے گے, کچھ اوپر چلے جائیں گے, باقیوں کو چڑھنے ہی نہیں دیا جائے گا. تو اس وقت جب یہاں سے لگے گا تو مانگنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ, جب اس دن عرش الہی, جب آج تو تیرا جمال ہے, آج تو بخشنے کے لیے, آج بھی دربار ہے, مانوی اور روحانی دربار کا, آج تو آپ پر جمال ہے بخشنے کے لیے. اس دن تو جلال ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے اتنا جلال ہوگا کہ نبی بھی کہیں گے نفسی 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 نفسی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو, اللہ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اس عرش کے سائے میں جگہ دینے کا آج فیصلہ کر, تھوڑی سی جگہ آج یہ لاٹ کر دیں. آج آپ خوش ہے نا, یہاں بھی تم دنیا مانگتے حضرت کے الفاظ ہیں, بچے کو یہ ہو جائے, بچی کو یہ ہو جائے, فلانے کو یہ ہو جائے, فلانے کو یہ. اور کا مانگنے کی چیز یہ ہے وہ تو تمہیں دے ہی دیں. جب بلایا ہے تو سب کچھ دے دیں. ثناء الکریم دعاؤں, کریم ایسے ہی دے دیتا ہے ہمیں, بلکہ اپنی ضرورت کا پتہ بھی نہیں. ہم اپنی فہرست بنا لیں, میری یہ ضروریات ہے ایک دن کی, اور اس ایک دن کی ان ضروریات کے علاوہ کتنی چیزیں ہمیں ملیں گی تو پتہ چلے گا ہم اپنی ضرورت کو خود بھی نہیں جانتے. ماشاءاللہ, ہماری ضرورت کو وہ جانتا ہے, وہ پھر پیش کرے گا. سبحان اللہ. ہمیں کیا پتا ہمیں کیا چیز مفید ہے, کون سی مضر ہے, ان کو زیادہ علم ہے. تو لہٰذا اصل چیز یہ فرمایا آخرت مانگو, اور یہ مانگو عرش کا سایہ مانگو. اور میرے مرشد فرماتے تھے شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا, اور جس کا حساب کتاب ہوگا اس کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ جب عرش کا سایہ دے دے تو ان کی شان کرم کے خلاف ہے کہ پہلے سائے میں بلائے پھر کہ نکالو اس کو باہر حساب کے لیے. میں عرش کا سایہ مانگو, مانگنے کی چیز آج جمال ہی جمال ہے. جو مانگو گے ملے گا بھائی, جو مانگو دینے کے لیے تو بلایا نا. اتنی دور سے گداگروں کو کیوں بلایا, دینے کے لیے بلایا. اس لیے یہ گداگری کا سفر ہوتا ہے. یہ سفر جو ہے یہ نوابی کا سفر نہیں ہے, بڑائی کا سفر نہیں ہے.
ایک گدا کے سفر ابھی درویش بنا کر لایا، آؤ سارے، کہتے عورتوں کی مجبوری تھی ورنہ ان کو بھی کپڑے اتروا دیتے ہیں، لیکن ان کی پردے کی مجبوری، مردوں کو تو اتروا دیے، پہنچانے لگے احرام میں پہنچانے، ایک بندہ وہی رکھتا ہے ایک ہی جیسا ہے، اسے پتہ چلتا ہے جی یہ علامہ صاحب ہے، یہ فہامہ صاحب ہے، یہ شیخ لطیف صاحب ہے، یہ فلانا صاحب ہے، یہ افسر صاحب ہے، یہ سعد ہے، یہ غلام ہے، کیا ہے. یہ اصل موضوع وقوف کا. اور پھر وقوف مزدلفہ جو ہے یہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ نے یہ دیا ہے، اور بقایا جات کے بارے میں کہتا ہوں جو درخواستیں وہاں بھول گئے ہو، تھوڑی دیر پھر اور دربار لگے کہ جلدی جمع کرا دو 15-20 منٹ میں، چلو 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 جلدی کرو. وہ بھول گیا تھا نا وہاں لمبے عرصے میں بھول جاتا ہے بہت چیز. صبح کو پھر ہم لگائیں گے، حاجی نے کہا کہ حضرت وہ دربار بند ہو گئے، چلو پھر تھوڑا دیر کھول گیا. حقوق العباد کے بارے میں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ جو ہے سب کے جاتیاں غلطیاں سب معافی تافی کرا دے رہا. آپ ذمہ داری لے لیں. اس لیے وہاں یہ دعا جس کے اپنے حضرت نے نقل کیا، اللہ مغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وتکفل برضا خصومنا، اور ذمہ داری لے لیں ہمارے خصم کو راضی کرنے. اب راضی کر دیں. لیکن مشکل نہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، جنت دے دو تجھے، اس کو اور کیا چاہیے، خصم جاؤ. بلکہ لکھا ہے بعض کی وجہ سے کتنوں کو جنت مل جائے گی، ایک بندے کو بچانے کے لیے کئیوں کو جنت دے. بھائی اس کو نہ، بس یہ ہمارا اس کا معاملہ ہے، اس کو نہ چھیڑو. ہمارے شیخ بھی مثال دیتے تھے کہ ابا اگر امیر ہو اور اس کی اولاد نالائق ہو، جس کو وہ ہاک کر دے، بھگا دے، اور وہ سب قرضوں میں پھنس جائے، بیٹا قرضوں میں پھنس گیا، اب آتا ہے وہ باپ کے بعد معافی تافی کر لیتا ہے، تو آدمی میں نے قرضہ لے، ہاں کتنا قرضہ لاؤ، تو اس کو اس کا قرضہ تو ہمارے بیٹے کچھ نہیں کہنا. چلو ابا کر سکتا ہے تو ربا نہیں کر سکتا. اللہ مغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا، ہمیں خصم کو راضی کرنے کی ذمہ داری آپ لے لو. اگر میں نے لے لی، اللہ کا لے لی، بات کام پر، لیکن جاتی نہ کرے، وہ ادا کرے لوگوں کے. لیکن بہرحال لے لو پانی.